السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آپ لوگوں کے پاس ایک بہت انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ کے ساتھ آج حاضر ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں بلال سربلند صاحب۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے امیزون کے اوپر، امیزون کیا ہوتا ہے، امیزون پہ پیسہ کس طرح کمایا جا سکتا ہے، اور بلال صاحب اس پہ ایک بہت اچھے ماہر ہیں اور یہ آپ کو بتا سکیں گے۔ تو آئیے بلال صاحب سے ملتے ہیں۔ پہلا سوال پوچھتے ہیں بلال صاحب سے کہ اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دیں تاکہ ہم سب اور ہمارے آڈینس ان کو جان سکیں۔ بلال صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دیجیے۔ جی السلام علیکم۔ جی میرا نام بلال سربلند ہے، اور ایک تو سب سے پہلے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ ذیشان بھائی سے ملاقات ہوئی اور یہاں پہ آنا ہوا اور فیس ٹو فیس پہلی دفعہ ملاقات ہوئی، تو ایک تو ان کے لیے بہت زیادہ شکریہ۔ اور میں آپ کو اپنا تھوڑا سا تعارف یہ کرا دوں کہ بیک گراؤنڈ میری جو ہے وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ تھی، بزنس مین تھا میں۔ اس کے بعد ڈیو ٹو کووڈ تھوڑا سا جو ہے وہ میں نے امیزون اور ان مارکیٹ پلیسز کو دیکھنا شروع کیا، پھر دین آئی اسٹارٹیڈ ٹریننگز اور اس میں ساتھ اپنی کچھ سیلنگ اسٹارٹ کی، اور اب ساتھ ساتھ جو ہے وہ اور بھی جو ہے وہ چیزوں کو ہم ایکسپلور کر رہے ہیں، اور یہ ہے جی میرا شارٹ سا تعارف۔ باقی آگے بلال بھائی یہ بتائیے بالکل ایک لے مین کی ٹرم کے اندر کہ امیزون کیا بلا ہے، امیزون سے لوگ کس طرح پیسے کماتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ سامنے والا رکشہ چلاتا ہے، بس ڈرائیور ہے، اسے کمپیوٹر سائنس کا، کوڈنگ کا، ڈیٹا سائنس کا کچھ نہیں پتہ۔ امیزون پورے پاکستان میں ہو رہا ہے، ہر دوسرا بندہ اس کی ٹریننگ کرا رہا ہے۔ یہ امیزون کیا بلا ہے، اس سے پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل، میں بالکل آسان زبان میں جو دیکھنے والے ہیں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں، اگر پاکستان میں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں یا اور جگہ پہ دیکھتے ہیں تو آسان زبان میں یہ ہے کہ ایک پلازا ہے جس میں ہم جا کر شاپنگ کرتے تھے، ہم واک ان کرتے تھے اور اس پلازے میں ہم سامان خریدتے تھے۔ اب یہ ایک آن لائن پلازا ہے جہاں پہ آپ جا کر بولنے کے بجائے آپ لکھتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے۔ فرض کریں کہ آپ ایک جگہ گئے اور آپ نے بچے کا فرض کریں ایک دودھ لینا ہے، تو آپ اس اسٹور میں واک ان کریں گے اور آپ کہیں گے جی مجھے یہ والی کمپنی کا دودھ دے دیں۔ اب آپ مارکیٹ پلیس پہ ہیں، آن لائن آپ نے اس پہ لاگ ان کیا ہے اور آپ وہاں پر وہ دودھ ظاہر ہے کہ مانگ رہے ہیں، تو آپ اس کو اس طرح بول نہیں سکیں گے، تو اب آپ کیا کریں گے، اب وہاں پہ آپ ایک کی ورڈ ٹائپ کریں گے اور اس کی ورڈ کو جو ہے ڈھونڈنا، اور اس پہ کتنے لوگ آ رہے ہیں، اس کو کتنے لوگ سرچ کر رہے ہیں، اس کی کیا ڈیمانڈ ہے، اس چیز کے ساتھ یہ آپریٹ کرتی ہے۔ تو آن لائن سیلنگ میں امیزون جو ہے وہ اس نے ایک ریولوشن دنیا میں لایا، اور سب سے بڑی جو ہے وہ مارکیٹ پلیس دنیا کی بن گئی، اور ٹریلینز آف ڈالرز کا بزنس ہے، اور بہت سارے ایسے فائدے ہیں اس کے اندر جو کہ آپ اس طرح سے نہیں سوچ سکتے کہ ایک فزیکل سٹور دے رہا ہو۔ تو انہوں نے بالکل ٹرینڈ چینج کر دیا۔ جیسے کہ میں اب اس وقت امریکہ میں ہوں، تو آپ یقین کریں کہ آپ آئی فون 14 لے رہے ہیں یا آپ ایک ٹیبلٹ لے رہے ہیں اور آپ 14 ڈیز میں جب مرضی کھلی ہوئی چیز واپس کر دیں۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے، اور شاید پاکستان میں سننے والوں کو حیرانی ہوگی کہ اتنی بڑی ایک آفر انہوں نے دے دی، اور آسان زبان میں یہ کہ انہوں نے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا، لوگ اب کہیں جا نہیں سکتے۔ سو آن لائن سیلنگ، اور وہ بھی اگر آپ امیزون کی مارکیٹ پلیس پہ کرتے ہیں تو اس پہ جو ہے ہم اس کے مطابق جو ہے پیسے کیسے کما سکتے ہیں، اصل کام کی بات جس سے ہر بچہ پاکستان کا آج کل پریشان ہے۔ کون کون سے طریقے ہیں کہ ایک عام بندہ امیزون کے ذریعے پیسے کما سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اس کے اندر ڈفرینٹ ماڈلز ہیں جن پہ آپ پہلے ان کو سیکھتے ہیں اور پھر آپ ان پہ کام کرتے ہیں۔ دیکھیں، بہت زیادہ رانگ ایکسپیکٹیشن سی سیٹ ہے کہ جی بہت ایزی ہے، بڑا ایزی، آج شروع کریں گے کل کو جو ہے وہ ہم ملینئر بن جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ پیسے کمانے ہیں تو بہت زیادہ صبر سے، بہت زیادہ حوصلے سے۔ ایسا ہی سمجھ لیں، جب کوئی اسٹوڈنٹ آ کے کہتا ہے تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آج اگر آپ ایک فرض کریں چھوٹی سی کریانے کی دکان کھولتے ہیں تو سالہ سال تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی منافع نہیں ہے، شاید بجلی کے بل بھی پلے سے دینے ہوں گے، مگر آن لائن کے کام میں ہمیں کچھ ایسی ایکسپیکٹیشن دکھائی جاتی ہے کہ جی راتوں رات جو ہے یہ آپ امیر ہو جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہے۔ بہت زیادہ کمپٹیشن ہے، بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اب اس کے اندر ہیں، اور نو ڈاؤٹ کہ پوٹینشیل بھی اتنا زیادہ ہے۔ جب اگر ابھی میں امریکہ میں ہوں، آپ جہاں سے گزرتے ہیں سب سے زیادہ آپ کو امیزون کے ٹرالرز نظر آتے ہیں، سب سے زیادہ امیزون کی ڈیلیوریز نظر آتی ہیں۔ کسی بھی ایریا میں، کل میں ایک جگہ پہ تھا، انہوں نے کہا جی یہاں 5 دفعہ دن میں
پرائم ڈیلیوری ہوتی ہے امیزون کی. سو اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے. اور کیسے پیسے کمائے جاتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو اس کو سیکھنا پڑے گا. ہر کسی کے لیے امیزون نہیں ہے، جیسے ہر کسی کے لیے ہر کام نہیں ہوتا، اسی طرح امیزون بھی سب کے لیے نہیں ہے. اور کمانے کے لیے آپ کو اس میں ڈفرینٹ ماڈلز ہیں، اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ جی اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ پرائیویٹ لیبل کا ماڈل ہوتا ہے کہ آپ اپنا ایک برانڈ بناتے ہیں اور آپ اس کی سیلنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس ہول سیل ماڈل ہے جو کہ بہت ایک سیف ماڈل کنسیڈر ہوتا ہے. اس میں یہ کہ آپ کسی بھی برانڈ کی اپروول لے لیتے ہیں. فرض کریں آپ نے ایڈیڈاس سے کہا کہ جی مجھے اپنا سامان بیچنے کی اجازت دے دیں، اس پہ جو ہے وہ آپ ان کا ایک سامان کی ایک لاٹ لیتے ہیں اور آپ اس کو سیل کر دیتے ہیں، جو کہ ایک پرائس انہوں نے منیمم دی ہوتی ہے اس سے زیادہ میں. سو یہ برانڈ اپروول آپ لے کے، سو یہ بہت سیف جو ہے وہ فارم ہے. اور اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ ڈراپ شپنگ ہے. اس میں ڈفرینٹ لوگوں کے ہیں کہ جی کچھ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی یہ صحیح ہے کرنا، اور ریگارڈلیس آف دیٹ وہ آسان زبان میں یہ ہے کہ آپ ایک جگہ سے فرض کریں کہ وہ آپ کو کسی اور مارکیٹ پلیس سے وہی چیز سستی مل رہی ہے اور امیزون پہ وہ مہنگی بک رہی ہے. آپ اس کی پکچرز اور آپ کے پاس وہ فزیکل اسٹاک میں چیز نہیں ہے، آپ اس کو کہیں سے سستا لے کے اور اس جو ہے وہ جو آپ کے پاس آیا بائر اس کے ایڈریس پہ آپ شپ کرا لیتے ہیں اور آپ اپنا پروفٹ رکھتے ہیں. سو یہ ڈراپ شپنگ کے مینلی یہ 3 ماڈلز ہیں. اس کو سیکھ کر جو اس پہ کام کرے گا اور کنسسٹنٹلی کرے گا وہ اس پہ جو ہے وہ، لیکن سکسیس ریٹ پہ اگین جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے کہ وہ کتنے % ہے. مارکیٹ پلیس تو چل رہی ہے، سب دیکھ رہے ہیں، $1 ٹریلین کی کمپنی ہے، مگر سب کے لیے نہیں ہے. یہ بہت دھیان سے کرنا پڑے گا اور اسی کی وجہ سے پاکستان میں ابھی یہ بات چل رہی ہے جس پہ ہم. بہت سے بچے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کورس ہے، کوئی $1000 کا ہے، کوئی $2000 کا ہے. ایسے اسٹوڈنٹس آتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کی بالیاں بیچ دیں اور بالیاں بیچ کے میں کورس کر لیا، ماں کا سونا بیچ دیا، ابا کی موٹر سائیکل بیچ دی. سارے کے سارے بچے اس کے اوپر آئے میں. تو کیا بس یہی ہوتا ہے کہ بندہ گیا کورس کیا اتنا مہنگا؟ تو 2-3 سوال ہیں. پہلا سوال یہ، کیا تمام کورسز جو یہ $1000 دے کے کر رہے ہیں کیا کہیں سے فری سیکھے جا سکتے ہیں؟ اگر سیکھے جا سکتے ہیں تو کہاں سے؟ دوسری چیز یہ کہ چلے آپ نے کورس تو سیکھ لیا، لیکن بزنس کرنے کے لیے تو آپ کو سرمایہ چاہیے ہوتا ہے نا، آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی. آپ کہیں سے لاٹ خریدیں گے تو اس کو آگے بیچیں گے نا. اگر $10,000 ہے ہی نہیں آپ کے پاس لاٹ خریدنے کے لیے، آپ کی پوری زندگی کا سرمایہ $1000 تھے جو آپ نے کورس پہ دے دیے، تو $10,000 ہوں گے ہی نہیں تو آگے کام کس طریقے سے کریں گے؟ تو اس بات میں کتنی سچائی ہے. اور تیسرا جو سکسیس اسٹوریز دکھائی جاتی ہیں کہ ہفتے میں 3 لاکھ کما لیے، 4 کما لیے، $16,000 کما لیے، $20,000 کما لیے، اس میں کتنی حد تک سچائی ہے؟ اور بچوں کو کون کون سی ایسی چیزیں جو ریڈ فلیگز جسے کہتے ہیں جس سے بچ سکتے ہیں، اور اسپیشلی اگر یہ فری میں سیکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل. دیکھیں ایسا ہے کہ یہ بات بہت زیادہ پچھلے مہینوں میں پاکستان میں بھی ہو رہی ہے اور جگہ پہ بھی ہو رہی ہے کہ سکسیس ریٹ کے بارے میں کہ جی کتنے % ہے، کس طرح سکسیس ریٹ ہے. سو اس میں بالکل سکسیس سٹوریز کے پیچھے جا کر کسی بھی کورس میں انرول ہو جانا یہ کوئی جو ہے وہ عقل مندی کا کام نہیں ہے. اور اسپیشلی جو ہم نے تھوڑی سی ایک کیمپین سی وہ اللہ کی طرف سے ہوئی اسٹارٹ کہ جی اس میں یہ بات ہوئی کہ جی لوگوں نے یہ بات شروع کر دی کہ جی ہم نے بھی کورس کیا ہے. ہزاروں لاکھوں لوگوں نے کورس کیا ہے امیزون کے پچھلے 2-3 سال میں. چونکہ کووڈ تھا، لوگوں میں جابس کی پرابلم تھی، اس چیز نے ایک اور اس میں ملٹیپلائی فیکٹر آ گیا. سو اب لٹرلی ان باکس میں میسیجز ہیں کہ جی بالیاں بیچ دیں، اور ہم نے سائیکل تھا وہ بیچ دیا، ہم نے جو ہے وہ ادھار لے کر اور جو ہے وہ کسی خیراتی ادارے سے اور کورس کر لیا. تو خدایا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل اس طریقے سے جو ہے وہ کورسز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر چیز آپ کو یوٹیوب پہ مل رہی ہے، اور یوٹیوب پہ بھی میں آپ کو اسپیشلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جو شان بھائی کا چینل ہے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز، اس پہ آپ یقین کریں کہ جو بھی ویڈیوز، بیکاز میں امیزون سے ریلیٹڈ ہوں، اویس امین بھائی کا ایک کورس چل رہا ہے، کمپلیٹ نالج ہے اس کے اندر. ہمیں پھر بھی یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جی پتہ نہیں وہ ہم کوئی گریب کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم کوئی پیڈ کورس لانچ کریں گے، تو کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. تو ہم کیوں ایک چیز سکھا رہے ہیں تو وہ مکمل کیوں نہ سکھا دیں. اور بالکل فی سبیل اللہ ہے، کوئی اس میں دنیاوی نفع نہیں ہے، کوئی ایسا مطلب کورس بیچنا مقصد نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اگر خود کو کوئی 2 لفظ آتے ہیں امیزون سے ریلیٹڈ تو وہ آگے پاس آن کر دیں. اور یہ اینڈ میں ایک یہ ایکو سسٹم
ایسا بن جائے کہ سب لوگ سب کی ہیلپ کرنے والے ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے اس میں کہ اگر سب لوگ بھی کام شروع کر دیں تو کام ختم نہیں ہوتا. مگر کسی ایک بچے کی سکسیس سٹوری دیکھ کر کے جی وہ رکشے والا تھا, وہ مزدور کی بیٹی تھی, وہ 10 لاکھ کما رہا ہے, وہ 5 لاکھ کما رہا ہے, بیکاز میں اس سسٹم کے اندر رہا ہوں, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے, یہ بالکل صحیح نہیں ہے. کسی نے کبھی ریونیو کمایا ہوگا, وہ اس کو ایک دفعہ ہو گیا ہوگا, مگر یہ سوچ کر اس کے اندر جمپ ان کر جانا اور اپنی جائیدادیں بیچ کے جو ہے وہ امیزون کی انوینٹری خرید لینا, بالکل یہ اچھا ڈیسیجن نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی فری پیسے ہیں, آپ ایڈونچر کر سکتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ میرے سے چلا بھی گیا تو خیر ہے, پھر ضرور کر لیں, مگر ایسے مت کریں کہ اپنا سب کچھ جو ہے وہ اٹھا کے امیزون پہ لگا دیا. یہ بالکل بھی عقل مندی نہیں ہے. آخری 2 سوال. سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے کہ آپ کا ایک بڑا اچھا گروپ ہے وائس آف ای کامرس کے نام سے, میں نے جوائن کیا, مجھے سیکھنے کو پرسنلی بڑا ملا. جو بھی فراڈ چل رہے ہوتے ہیں, مارکیٹ میں کچھ کر رہا ہوتا ہے, وہاں پہ سب کی آٹوپسی ہو جاتی ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے, آپ نے گروپ کیوں بنایا, کس لیے بنایا, کون سے بندے کس قسم کی چیزیں پوسٹ کر سکتے ہیں, اور ایک عام بندہ اس سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ دیکھیں, ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا, یہ ایک اتفاقاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گروپ بن گیا, اور اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ جو بھی بڑی بڑی ٹریننگ کمپنیز ہیں وہ کیا کر رہی تھیں کہ اگر وہ ایک کورس کرا رہی ہیں, اس میں سب ایک جیسے نہیں ہیں, کچھ اچھا بھی کرا رہے ہیں, کچھ تھوڑا کم اچھا کرا رہے تھے, لیکن نیگیٹو فیڈ بیک کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. وہ اپنے بارے میں یہ نہیں سننا چاہتے کہ ان کی کورس میں, ان کے کانٹینٹ میں, ان کے ٹرینرز میں کچھ کمی ہے. یہ بات وہ نہیں سننا چاہتے. یہ بات وہ یہ تو ضرور کہتے کہ ہماری سپورٹ سے رابطہ کر کے ان کو خفیہ طور پہ آپ بتا سکتے ہیں. سکسیس سٹوریز ہم پبلکلی شیئر کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم اپنے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں سننا چاہتے. اب اگر ایک بچہ ہے, آپ نے اس سے 75,000 روپیہ لیا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ویلیو نہیں ڈیلیور ہوئی, اس کو وہ کانٹینٹ مطلب کا نہیں تھا, پراپر وہ سیکھ نہیں سکا, اس کو بعد میں سپورٹ مینٹورشپ کے نام پہ نہیں ملی جس کے لیے اس نے پے. اب اس کا ایک فیڈ بیک ہے, ایک ریویو ہے, اور ہم سب لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ آن لائن جو پورا ایکو سسٹم ہے یہ ریویوز بیسڈ ہے. آج ہم امریکہ میں, ہم نے کوئی ہوٹل لینا ہے, ہم نے کھانا کھانا ہے, ہم نے جو بھی کرنا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ریویوز کیا ہیں. اب آپ وہ نیگیٹو ریویو اپنے گروپ پر نہیں آنے دیتے. 1 ملین جی 2 ملین کے گروپس ہیں جی, اور کیا ہو رہا ہے کہ اگر کوئی آ کر وہاں لکھ رہا ہے کہ جی یہ چیز صحیح نہیں ہے, تو آپ نے اس کو فوراً بلاک اینڈ ڈیلیٹ کر دیا. اب جب وہ ان باکس میں میں نے جو ہے وہ ریسیو کرنا شروع کیا میسیجز, تو مجھے ایسے لگا کہ ہزاروں لوگ ہیں جن کے مسئلے ہیں, جن کو گریونسز ہیں, جن کو لگتا ہے ویلیو ڈیلیور نہیں ہوئی, پیسے زیادہ لے لیے, ہمارا فون نہیں اٹھاتے, ہمیں میسیج نہیں کرتے, ان کی سپورٹ سے رابطہ کر کر کے تھک گئے ہیں, وہ جواب نہیں دیتے. سو اس طرح کی چیزیں تھیں. اب وہ بچہ جو ہے وہ کہاں جائے, وہ اپنی شکایت کہاں کرے؟ تو اس کے لیے پھر ہم نے یہ گروپ بنایا. اور میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ میرا گروپ نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کا گروپ ہے. وائس آف ای کامرس ہے, آپ سب لوگوں کا گروپ ہے. کسی کو کسی سے کوئی پرابلم ہے, اس نے پے کیا ہے, اس کو سروس نہیں ملی, تو یہ گروپ آپ کے لیے ہے. لیکن بہت زیادہ اس میں ضروری ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, کسی کا کوئی جو ہے وہ ناجائز اس پہ کوئی الزام نہ لگائیں. آپ کے پاس پروف ہے, کسی نے آپ کو جو ہے وہ کوئی بھی آپ کے ساتھ جو آپ کو لگتا ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ غلط ڈیلنگ کی ہے, اس نیت سے کہ باقی لوگ بچ جائیں. ہماری صرف اور صرف اس میں یہ نیت ہے کہ اگر کوئی ایسا مارکیٹ میں, چونکہ اگر ذیشان بھائی کی فراڈستان ویڈیو دیکھ لیں تو وہ ایک ایک بات اس میں سچ ہے, وہی کچھ وہاں ہو رہا ہے. تو اگر ہم اس فراڈستان کی جو وجوہات ہیں ان پہ بات کریں اور ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اس نیت سے کہ باقی لوگ بچیں, کیونکہ لوگوں کا نہ صرف وہ کورس کے پیسے جاتے ہیں, اس کے بعد اگر وہ اس پہ غلط لانچ کرتے ہیں تو ہزاروں ڈالرز لوگوں کے ضائع ہوتے ہیں. سو اس لیے فیڈ بیک کے لیے وہ بہت اچھا گروپ ہے, آپ اس کو جوائن کریں اور آپ اس میں جا کر بالکل ایزیلی جج کر سکتے ہیں کہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں, ذیشان بھائی کے بارے میں پوسٹ آتی ہے, لوگ کتنی زیادہ نیچے عزت سے بات کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے لوگوں کو پیڈ کورس نہیں بیچے, انہوں نے اللہ کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ کچھ سکھانے کی کوشش کی ہے. اسی طرح مطلب اور کتنے سارے لوگ ہیں, اور یہی مقصد ہے کہ اس گروپ میں اگر کوئی کسی گروپ
میں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی, آپ کو بلاگ ڈیلیٹ کیا گیا, آپ کو لگا یہ سکسیس سٹوریز جو پوسٹ ہونی ہیں وہ جینوئن نہیں ہے, آپ آ کے وہاں بتائیں اور لوگوں کو اویئر کر دیں. اٹس لائک اے وسل بلوئنگ. یہ ہے جی مقصد. بلال بھائی بڑی مہربانی. آخری سوال آپ سے کہ ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں, کامیابی بھی ہوتی ہے, ناکامی بھی ہوتی ہے. ہم نے امیزون کے نام پہ سارے انڈے کی باسکٹ میں رکھ دیے ہیں. پاکستان پاسٹ کے اندر یوٹیوب کو بلاک کر چکا ہے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان امیزون کو بلاک کر دے یا امیزون پاکستان کو بلاک کر دے. فراڈ کی وجہ سے جب پتہ چلتا ہے کبھی میاں چنو کے بارے میں خبر آتی ہے, کبھی کسی اور کے بارے میں خبر آتی ہے. اس کیس میں اگر ہوا تو کیا ہوگا؟ ساری محنت, سارا پیسہ, سب کچھ لوگوں کا ضائع ہو جائے گا. کیا اتنا آسان رہا ہے اب کہ پاکستان سے کوئی بھی شخص اٹھے صبح اور اپنا اکاؤنٹ بنا لے اور اپنا بزنس امیزون کے اوپر لانچ کر دے, یا اس کے اندر تھوڑی سی چینجز آئی ہیں؟ دیکھیں جی, ریسنٹلی بہت سی پوسٹ بھی ہم نے دیکھیں, کچھ یہ نیوز والے بھی اس میں ہمیں بتاتے رہے کہ جی اسپیسیفک فگر کہ جی اتنے اکاؤنٹ بلاک ہوئے. تو ایسا فگر تو نہیں ہے کسی کے پاس, لیکن چونکہ ہم مارکیٹ میں ہر روز دیکھ رہے ہیں, اسٹوڈنٹس ہمارے پاس واپس آ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ اکاؤنٹس بلاک ہوئے ہیں. اس میں کیونکہ بات وہ کرنے والی شاید یہاں نہیں ہے کہ جو کچھ بھی حرکتیں یہاں سے ہوئی ہیں, جو ریفنڈز اور جو بھی جو کسی شہر کا نام بھی چلیں نہیں لینا چاہیے, مگر جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے وہ آبویسلی ہمیں ایز اے نیشن پتہ ہی ہے. سب نے نہیں کیا, سب کرتے بھی نہیں ہیں, کچھ لوگ کرتے ہیں, مگر اس کی سزا بہت سے بڑے لوگوں کو بھگتنی پڑتی ہے. سیم اس کیس میں بھی ہوا ہے. امیزون سسپیشس ہے, وہ اب بلاکنگ کی طرف جا رہا ہے. آپ کی ویڈیو کال ویریفیکیشن آ جاتی ہے, کبھی اور کوئی ویریفیکیشن کھولتا ہے. بیک گراؤنڈ میں یہی ہے کہ جی آپ کا اوریجن جو ہے وہ وہاں سے ہے. اور اگر میں ابھی بھی آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ایٹ رسک ہیں, سو اپنے آپ کو اب جو بھی ڈیسیجن کریں, جو بھی آپ کی سیلنگ ہو رہی ہے, جتنی بھی آپ انوینٹری بھیج رہے ہیں, بی ویری کیئرفل اور اس میں آپ محتاط رہیں. میرا خیال ہے کہ جو ملین کے گروپس ہیں اور اتنی بڑی بڑی ٹریننگ کمپنیز ہیں, ان کو یہ بات اب اپ فرنٹ بتانی چاہیے, مگر وہ انٹینشنلی اس بات کو چھپا رہے ہیں. وائس آف ای کامرس میں آ کر لوگ اسکرین شاٹ لگاتے ہیں کہ جی میں نے صرف یہ بتایا کہ میرا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا تو میری پوسٹ ڈیلیٹ ہو گئی. کیوں ہوئی ڈیلیٹ؟ کیونکہ ان کے پاس ٹریفک کم ہوتی ہے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ آئی تھنک سب کچھ نہیں ہے. ہمیں لوگوں کے لیے بھی سوچنا چاہیے, ہمیں لوگوں کی بہتری, ان کو نقصان سے بچانا, یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک میرا بھائی ہے, اس کا نقصان ہو سکتا ہے, اور آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھیں گے تو اس میں وہ آپ بھی جواب دیں ہیں. سو میرا یہ خیال ہے کہ اب کیئرفل رہنا ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر پاکستان دوبارہ سے بلاک لسٹ میں جاتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے, تو پھر آپ کو اگین وہی ہے کہ کوئی ایسا فارن نیشنل اس پہ اکاؤنٹ بنانا پڑے گا, اور وہ ایک تھوڑا سا وے اراؤنڈ ہے, لیکن اس کے چانسز ضرور ہیں. اور اپنی جو بھی اب آپ ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں اس میں آپ کیئرفل رہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اکاؤنٹس پچھلے دنوں میں بلاک ہوئے ہیں, اور یہ پروسیس چل رہا ہے. جی بالکل صحیح کہا. فارٹ آف کے بعد تو پاکستان کا بہت ہی برا حال ہے, اور بہت سے لوگ ہر جگہ پہ اس کے بینک اکاؤنٹس بھی بند کر رہے ہیں. تو بہرحال ہم گفتگو میں 2 کتابوں پہ کام کر رہے ہیں اسپیسیفکلی امیزون سے ریلیٹڈ. وہ کتابیں آپ پڑھ کے سب کچھ جو سیکھنا ہے وہ آپ سیکھ جائیں گے, جس کے لیے آپ $2,000 $1,500 $1,000 فیس دیتے ہیں, وہ 400-500 روپے کی کتاب میں آپ سب کچھ سیکھ جائیں گے. امید ہے کہ ہم دسمبر تک یا اگلے سال جنوری تک دونوں کتابیں ریلیز کر دیں گے. وائس آف کامرس گروپ کا, جس کا سر بلال نے ذکر کیا, اس کا لنک میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے چینل پہ اویس امین صاحب کا کورس ہے, بلال صاحب کا کورس ہے, اس کے علاوہ اور کورسز ہمارے پاس آ رہے ہیں, ان کے لنکس شیئر کر لیتا ہوں. پوڈ کاسٹ کا یہ سلسلہ آپ کو پسند آئے تو مجھے بتائیے گا. میں کیونکہ گھومتا پھرتا رہتا ہوں تو میری بڑے کام کے لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے, تو میں ان کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوتا رہوں گا. آپ کے کوئی اسپیسیفک سوال ہیں پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں, کتابوں کے سلسلے میں, گروپ کے سلسلے میں, یا سر بلال سے, تو پلیز کمنٹ میں شیئر کر لیجئے. ہم کوشش کریں گے اس کے اوپر کوئی فالو اپ ویڈیو بنا کے آپ کے پاس ان کے سوالوں کے جواب لے کر آ جائیں. میری باتیں سننے کا شکریہ. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.